السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مسلمان کے کچھ حقوق ہیں جو وہ مسلمان کو ہمیں پورا کرنے ہوتے ہیں، حالانکہ ہم وہ پورا نہیں کرتے۔ جو کام صحیح ہوتا ہے، جو کام اسلام کہتا ہے، جو کام سنت ہوتا ہے یا جو کام فرض ہوتا ہے، ہم اس کو نہیں کرتے۔ وہ فرض ہے، سنت ہے یا مسلمانوں کے حقوق ہیں، ہم ان کو پورا نہیں کرتے۔ اور باقی جو اسلام سے ہٹ کر ہیں، فرض نہیں، سنت نہیں اور کسی کے حقوق نہیں، وہ کام ہم کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم شیطان کو اتنا حاوی کر لیتے ہیں اپنے اوپر کہ شیطان ہمارے دلوں پر چڑھ کر بیٹھ جاتا ہے اور ہمیں صحیح چیز نہیں دکھائی دیتی۔ اور ہمیں اگر شیطان کو پیچھے کرنا ہے تو ہمیں اسلام کو پہچاننا ہوگا کہ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، یعنی کہ دین ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اسلام کیا چیز ہے وہ بھی ہم بتا چکے۔ موت کے بعد یہی معلوم کیا جائے گا تمہارا دین کیا ہے، اس کے بارے میں ہی معلوم کیا جائے گا۔ اب سوچو، جب موت کے بعد اس کے بارے میں معلوم کیا جائے گا تو اب سوچو کتنی بڑی چیز ہے یہ اسلام دین۔ یہ ایک ایسی چیز ہے، اس کے اندر ساری اچھائی یعنی کہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ ہم جو ہیں دین سے نکل کر غیر اللہ کی طرف چلتے ہیں۔ اب مسلمان کے کچھ حقوق ہیں جو مسلمانوں کو پورے کرنے پڑتے ہیں، جیسے کہ ایک حقوق یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے، اس کی عیادت کرنے جانا، اس کو دیکھنے جانا، یعنی کہ کوئی بیمار ہو گیا اس کو دیکھنے جانا، مطلب اس کو پوچھنے جانا۔ ہم مسلمانوں کے حقوق میں یہ بھی آتا ہے کہ مسلمان کو یہ کام کرنا چاہیے۔ حق ہے مسلمانوں کا ایک دوسرے، یعنی کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ اگر کوئی بھائی ہمارا بیمار ہے تو ہمیں اس کو دیکھنے جانا چاہیے۔ تو ہم مسلمان کے یہ حقوق ہیں۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہمارا بیمار ہو جائے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں، اس کی مذاق بنانے شروع کر دیتے ہیں، اس کی مذاق بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر دوسروں کے ساتھ ایسا کرے گا ویسا کرے گا تو ایسے ہی حالات ہوں گے۔ اب وہ بیمار کیوں ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ بیماری کے بعد اس کے گناہ معاف ہو رہے ہوں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ اور پریشانیاں جو آتی ہیں، بیماری ہے یا کسی وجہ سے، یہ ایک طرح سے تکلیفیں دور کرتی ہیں، یعنی کہ اللہ کے قریب کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بیمار کرتا ہے ایک طرح سے اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ اور بیماری کی بھی ایسا نہیں کہ بیمار ہے اور اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی آتی ہے بیمار ہو کے، اور اللہ کی طرف سے عذاب بھی آتا ہے۔ مسلمانوں کے حقوق کیا ہیں؟ مسلمانوں کے حقوق، پہلا یعنی کہ اگر کسی سے ملیں یا ملنے جائیں یا کوئی ہم سے ملے تو اس کو سلام کرنا چاہیے۔ اور آج اگر ہم ملتے ہیں سلام دعا کچھ نہیں، ہم لڑکے جو ہیں، لڑکوں کی بات ہے، جو لڑکے ہیں سلام دعا کچھ نہیں ہوتی ہے، گالی گفتار شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ ہر وقت گالیوں سے بات کرتے ہیں۔ یار دوست ملے سلام کی پرواہ نہیں۔ سلام کیا چیز ہے؟ سلام کرو گے، سلام ایک دوسرے کے اوپر کرو گے تو سلامت ہو جاؤ گے، یعنی کہ عام کرو سلام کو۔ اور آج ہم سلام کو ہی عام نہیں کرتے۔ سلام کا مطلب کیا ہے ہمیں وہ بھی تو جاننا ہے۔ سلام کا مطلب یہ ہے السلام علیکم، تم پہ سلامتی ہو، یعنی کہ وہ سلامت کی دعا دے رہا ہے۔ سلام کیا ہے؟ اب سلام اگر ہم دوسرے کو دیں گے، یعنی کہ السلام علیکم تم پہ سلامتی ہو، جب ہم دوسرے کو سلامتی کی دعا دیں گے تو وہ بھی ہمیں کہے گا وعلیکم السلام، تو سلام کو عام کرو، سلامت ہو جاؤ گے۔ اور آج ہم نے سلام کو ہی دور کر رکھا ہے۔ اور دوسرا، اگر کوئی آپ کو دعوت دے تو اسے قبول کرنا چاہیے۔ اگر آج ہمیں کوئی دعوت دیتا ہے تو ہم سب سے پہلے شکایتیں شروع کر دیتے ہیں۔ ہم شکایتیں کرتے ہیں، یعنی کہ ہم شکایتیں یہ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں نہیں آئے، آپ نے ہماری دعوت قبول نہیں کی تو ہم آپ کی بھی قبول نہیں کریں گے۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ اگر آپ سے کوئی خیر خواہی مانگے تو آپ کو اس کی خیر خواہی کرنی چاہیے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو دیکھنے جانا چاہیے، اس کی عیادت کرنے جانا چاہیے۔
اور ایک یہ ہے کہ اگر چھینک آئے اگر الحمدللہ کہے تو اس کو سنے تو یرحکم اللہ کہنا چاہیے۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی مر جائے تو اس کے جنازے میں جانا چاہیے۔ اب جنازے میں کون جاتا ہے؟ کوئی نہیں جاتا۔ اب جنازے میں یعنی کہ نماز جنازہ پڑھی اور آ گئے۔ آج یہ ہوتا ہے کہ نماز جنازے میں چلے گئے اور اگر قبرستان تک بھی پہنچے تو قبرستان تک ہی باتیں کرتے ہوئے جائیں گے، یہاں تک کہ یوں نہیں کہ اللہ سے دعا کر لے اس کے لیے یا اپنے لیے دعا کر لیں، یہاں تک کہ قبرستان تک باتیں ہی کرتے ہوئے جائیں گے۔ اور آج مرنے میں ایسا چلتا ہے، دعوت میں یہ چلتا ہے، مرنے میں یہ چلتا ہے، شادی بیاہ میں یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کے یہاں نہیں گیا یا کچھ مجبوری ہے یا کوئی بیمار ہے کسی وجہ سے نہیں گیا تو دوسرا آدمی بھی نہیں جاتا کہ تم ہمارے یہاں نہیں آئے تھے تو ہم تمہارے یہاں بھی نہیں آئیں گے۔ یہاں تک کہ مرنے میں بھی، انتقال میں بھی یہی چلتا ہے کہ یہ مسلمان کے حقوق ہیں۔ اور یہ جو ہم نے 6 حقوق بتائے آپ کو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ 6 حقوق ہر مسلمان کو کرنے چاہیے۔ تو اس لیے ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہمیں مسلمان کے حقوق سمجھنے چاہیے۔ مسلمان ہمارا بھائی ہے، مسلمان کا بھائی ہے۔ ہم مسلمان کے حقوق کیا ہیں، ہمارے پڑوسی کے حقوق کیا ہیں، بھائی بہن کے حقوق کیا ہیں، ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ اور آج ہمارا کوئی پڑوسی اگر بھوکا سو رہا ہے یا کوئی پریشانی میں ہے، تکلیف میں ہے، ہم اس کی مدد نہیں کرتے، کتنی غلط بات ہے ہمارے اندر۔ ہم مسلمان کو یہ چاہیے کہ ہمیں اسلام کے مطابق، اسلام کیا چیز ہے، اسلام صرف یہ نہیں کہتا کہ اپنی ہی دیکھو، اسلام یہ کہتا ہے اگر کوئی تکلیف میں ہے تو آپ اس کی مدد کریں، اگر کوئی پریشانی میں ہے آپ اس کی مدد کریں، اگر آپ کا کوئی پڑوسی پریشان ہے آپ اس کی مدد کریں، اس کا ساتھ دیں۔ اور آج یہ نہیں ہوتا، آج پڑوسی کو ہی برا سمجھتا ہے، اس سے ہی لڑائی کرتا ہے۔ یہ وجہ صرف بے دینداری کی ہے، اور جس کے اندر دینداری نہیں ہوتی وہ کام یہی کرتا ہے، یہی وہ کام کرتا ہے جس کے اندر دینداری نہیں ہوتی۔ اب ہمارے اندر دینداری کیسی آئے، یعنی کہ جو دیندار نہیں ہوتا، یعنی کہ دینداری سے دور ہوتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، کلام پاک نہیں پڑھتا، یعنی کہ اسلام کو نہیں پہچانتا، وہ ان چیزوں سے بھی، مسلمانوں کے حقوق سے بھی دور رہتا ہے۔ تو ہمیں مسلمانوں کے حقوق کو سمجھنا ہوگا کہ مسلمان کے حقوق کیا ہیں، اب اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے۔ اور جب ہم اس کو سمجھیں گے جبھی ہمارے اندر ایمان مکمل ہوئے گا، ایمان ہمارا مضبوط ہوئے گا جب ہم اس کو سمجھ جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں ہر قدم پر مسلمان کے حقوق کو، اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ہر ایک کو پورا کرنا ہے، اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھے۔ السلام علیکم۔